بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. عمران خان صاحب اکثر لطیفہ سنایا کرتے ہیں ایک کہ ہم جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے، یعنی وہ جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ایک روندو ہوا کرتا تھا جو اگر کبھی پہلی گیند پر یا شروع میں ہی آؤٹ ہو جاتا تھا تو وہ رونا شروع کر دیتا تھا کہ بس اب میچ ختم کیا جائے. وہ کبھی کہتا تھا یہ دھاندلی ہو گئی، کبھی کہتا تھا وہ مسئلہ ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اب چونکہ اس کی باری تو آنی نہیں ہوتی تھی، وہ تو جلدی آؤٹ ہو گیا ہوتا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ پھر یہ میچ ہی ختم کرو، اس میچ کا فائدہ ہی کیا جس میں میں اپنے کمال فن نہیں دکھا سکتا. بین ہی سپریم کورٹ میں ماحول ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے جہاں اب وکلا کو تو دلائل دینے کی زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑ رہی. جج صاحبان نے آپس میں الحمدللہ لڑنا شروع کر دیا ہے. جسٹس عائشہ ملک اور جو دوسری پارٹی والے ججز ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور ہمنوا، انہوں نے اب آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے. اور یہ نوبت شاید اس لیے آئی ہے، شاید ویسے تو ججز اپنے معاملات کو خود بہتر سمجھتے ہیں، معزز جج صاحبان ہیں وہ، لیکن شاید یہ اس لیے آئی ہے کہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور اسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے دوسرے جج صاحبان وکلا کو بولنے ہی نہیں دے رہے. جب بھی کبھی کوئی چاہے وہ جسٹس منیر ملک اور جسٹس ایڈوکیٹ منیر ملک اور ایڈوکیٹ حامد خان جیسے سینئر وکلا ہوں، یا چاہے وہ اپنے عابد زبیری صاحب ہوں، بہرحال یہ سارے ہی سینئر وکلا ہیں، یہ دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو جج صاحبان انہیں درمیان میں انٹرپٹ کر دیتے ہیں، انہیں بولنے نہیں دیتے، یہ آدھا جملہ بولتے ہیں، جج صاحبان درمیان میں ٹوک دیتے ہیں. لہٰذا جسٹس عائشہ ملک کو تنگ آ کر اب ڈائریکٹ ہونا پڑ گیا ہے، اور وہ بار بار ایک ہی نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بھائی ایک چیز ہے آپ کے پاس، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسی کو کہیں کہ چل پتر تو خود ہی بتا دے تو جائز ہے یا ناجائز؟ ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ نے کسی چیز سے یہ پوچھنا ہے کہ تو درست ہے یا غلط ہے تو اس کا فیصلہ کوئی تیسرا کرے گا. یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وجود میں آنے والے آئین کے آرٹیکلز، وجود میں آنے والی آئین کی کلازز 26ویں آئینی ترمیم کی درستی یا غلطی کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ موٹی سی بات ہے، میرا خیال ہے چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی. لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والا جو آئین تھا، جو سپریم کورٹ کی حیثیت تھی، جو کام کرنے کا طریقہ تھا سپریم کورٹ کا، 26ویں آئینی ترمیم کو پرکھنے کے لیے وہ طریقہ، وہ ججز، وہ حیثیت سپریم کورٹ کی استعمال ہوگی، نہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں وجود میں آنے والا سپریم کورٹ کا آئینی بینچ یہ سماعت کرے گا اور یہ بتائے گا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ آئینی بینچ کو بنایا ہے 26ویں آئینی ترمیم نے. جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور ہمنوا جو ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ بینچ خود ہی بتا دے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز. تو ظاہر ہے کون پاگل اپنے وجود کو ناجائز کہے گا؟ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ نہیں ہو سکتا. جو اب فرض کریں کسی جج کے خلاف کوئی کیس آ جائے، ہم ماضی میں ایسی بے شمار مثالیں دیکھ سکتے ہیں، کسی جج کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، جج ریکیوز کر لیتا ہے. جج کا آئینی عدالت کے جج کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ بینچ چھوڑ دیں، وہ خود اپنی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو میرے رشتہ دار کا کیس ہے، یا یہ کیس میں تو میں پارٹی ہوں تو میں یہ نہیں سنتا. وہ اپنے آپ کو اس کیس سے ریکیوز کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیتا ہے. اور ایسی کوئی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، جورسپروڈنس کی تاریخ میں ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی. پاکستان کی 78 سالہ عدالتی تاریخ میں آپ کو اس کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی. یہ کوئی اچھوتی بات نہیں ہے. لہٰذا اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، آئینی بینچ ایسی ترمیم کی سماعت نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں وہ بنا ہے. اور یہ موٹا سا نقطہ تمام جو جسٹس عائشہ ملک کی سوچ رکھنے والے وکلا ہیں، اور وہ خود وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. پہلے وکلا بولنے کی کوشش کرتے تھے تو جج انہیں بولنے ہی نہیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے اب تنگ آ کر کل سے جسٹس عائشہ ملک نے خود بولنا شروع کر دیا ہے. تو اب ججز نے ان کو ٹوکنا شروع کر دیا ہے اور کہنا شروع کر دیا ہے آپ نہ بولیں، ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی جس میں یہ بات ہوئی ہو، آپ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی کہانی غلط سنا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میٹنگ کے منٹ منگوا لیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یعنی ان کی اب آپس کی لڑائی اور سپریم کورٹ کے آپس کے ججوں کے معاملات اب ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے. اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہمیں عمران خان پہلے سے بتا چکے تھے، وہی روندو والا جو آپ کو شروع میں عرض کیا تھا. اب ہوگا یہ کہ جسٹس امین الدین خان اور ہمنوا کہیں گے کہ ہماری توہین ہو گئی، ہماری بےزتی ہو گئی، ہماری شان میں گستاخی ہو گئی، وکلا اور ججز ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ بار بار یہی بات کیے جا رہے ہیں، آپ میرے خلاف بات کر رہے ہیں،
آپ مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. جی ہاں, آج بار بار معزز جج صاحبان نے, آئینی بینچ کے جج صاحبان نے جسٹس عائشہ ملک کو, جسٹس عابد زبیری کو یہی سمجھایا کہ آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں, آپ میرے خلاف بات کر رہے ہیں, اور وہ آگے سے صفائیاں دینے لگے. نہیں جناب, ہم تو تاریخ کا ریکارڈ درست کر رہے ہیں مائی باپ, آپ کو برا نہیں کہہ رہے. تو لیکن وہ جتنی بھی صفائیاں دیتے رہے اور جو بھی کرتے رہے, اب انہوں نے اپنی بستی کو بنیاد بنا کر اس روندو کی طرح ایونچولی وکٹ اکھاڑ دینی ہے. انہوں نے کہہ دینا ہے کہ آپ تو جناب یہ بائسڈ لوگ ہیں, جو ججز جو بول رہے ہیں ہمارے خلاف اور جو وکلا بول رہے ہیں یہ سب بائسڈ ہیں, ہمارے خلاف ان کی کوئی نیت ہے, بدنیتی ہے, ان کے بدنیتی پر مبنی ڈیزائنز ایکسپوز ہو گئے, چنانچہ ہم ان کی اپیل مسترد کرتے ہیں اور ہم ہی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فیصلہ دیں گے, ہم ہی یہ کیس سنیں گے. اور جب یہ اپنے ہی آپ کو وجود میں لانے والی ترمیم کے خلاف کیس سنیں گے تو پھر ظاہر ہے تب بھی یہی کہیں گے. یعنی اس وقت ایڈمیسیبلٹی کا ایشو چل رہا ہے, اس وقت یہ ایشو چل رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کو کون سے بینچ کو سننا چاہیے. اور سینئر وکلا اور جسٹس عائشہ ملک کی یہ خواہش ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو سپریم کورٹ ہوتی تھی 17 ججز والی, وہ 17 ججز جن میں سے غالباً ابھی ایک ریٹائر ہو گئے ہیں تو 16 رہ گئے ہیں, وہ 16 ججز اس کیس کو سنیں. اور جو آئینی بینچ ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ خود ہی اس کیس کو سن لے. تو جسٹس عائشہ ملک اور دیگر وکلا کا کہنا ہے کہ ایک تو آپ 8 ہیں اور وہ 16 ہوں گے, لہٰذا یہ پوری پارلیمان کی ترمیم ہے تو اس کو 8 ججز کی بجائے 16 ججز کو سننا چاہیے, لارجر بینچ کو سننا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہ چونکہ ترمیم آئینی بینچ کے خلاف یہ درخواست ہے, لہٰذا آئینی بینچ کو اسے خود نہیں سننا چاہیے, بلکہ پرانا جو بینچ ہوتا تھا سپریم کورٹ کا فل بینچ, اسے آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ قرار دے دیں اور اس سے سنوا لیں. لیکن یہ جج صاحبان ایسی کوئی بات ماننے پر تیار نہیں ہے, اور ایونچولی یہ وہی کریں گے جو عمران خان کی کہانیوں والا روندو کیا کرتا تھا. یہ کہیں گے میں نہیں بولتا, میری بستی ہو گئی, لہٰذا میں کھیلوں گا ہی نہیں, اور یہ وکٹیں اکھاڑ کے لے جائیں گے اور وکلا اور جج صاحبان دلیلیں دیتے رہ جائیں گے. جو اب غور طلب نقطہ ہے وہ صرف ایک ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ اور کون کون ملتا ہے. ایک دن جسٹس مسرت ہلالی بھی بولی تھی اور عجیب و غریب سرپرائزنگلی بولی تھی, حالانکہ وہ اپیرنٹلی دوسری جماعت سے تعلق رکھتی ہیں, آپ سمجھ تو گئی ہوں گی. تو لیکن وہ جسٹس عائشہ ملک والی بولی تھیں, اور ایک آدھے اور جج پر بھی یہ لوگوں کو شک ہے کہ وہ شاید جسٹس عائشہ ملک کے ہم دوائیں. فرض کریں کہ 3 ججز بھی ہو جائیں تو دوسری طرف 5 ہوں گے, لہٰذا اس بات کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اب کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں وجود میں آنے والا آئینی بینچ خود ہی نہیں سنے گا اپنا کیس اور یہ کسی دوسرے بینچ کو ٹرانسفر ہونا دے گا. کیونکہ جسٹس امین الدین, جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس جمال مندوخیل, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فیصلہ دے جائیں اور یہ کہہ جائیں کہ اس کو پرانا فل کورٹ سن لے. یہ تو ایسا کوئی فیصلہ دینے والے نہیں, لہٰذا یہ خود ہی سنیں گے اور خود ہی اس ترمیم کو جائز قرار دے دیں گے. اور اس کی جو یہ سوال ہے مینٹینیبلٹی کا کہ یہ جناب کس کو سننا چاہیے, فل کورٹ کو سننا چاہیے یا نہیں, یہ تب ہو سکتا تھا اگر اس بینچ میں جسٹس عائشہ ملک کے ہم خیالوں کی تعداد کم از کم 5 ہوتی. اور ظاہر ہے اہل قوت اتنی کچی گولیاں تو کھیلے نہیں ہوئے کہ آئینی بینچ بھی بناتے اور اس میں 5 آزاد سوچ رکھنے والے جج ہو جاتے. لہذا میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھیں, یہ فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کا بالکل میچ فکس ہے, اور یہ وکلا چاہے جو مرضی کر لیں, یہ فیصلہ اہل قوت کے حق میں ہی, یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہی آنا ہے.